غزوہ احد کی بنیاد دراصل غزوہ بدر کی فتح کے بعد رکھی گئی، جب مکہ مکرمہ کے سرداروں کے دلوں میں مسلمانوں سے بدلے کی آگ بھڑکنے لگی۔ قریش مکہ کو بدر میں جو شکست ہوئی تھی وہ عرب کی تاریخ میں ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ان کے 70 نامور سردار قتل ہوئے، جن میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف جیسے بڑے لوگ شامل تھے۔ ان کے مرنے سے قریش کے قبیلوں میں انتقام کا جذبہ لہو بن کر دوڑنے لگا۔ مکہ کی گلیوں میں ہر طرف رونے کی آوازیں تھیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ قسمیں کھانے والوں کی صدائیں بھی بلند ہو رہی تھیں کہ جب تک محمد اور ان کے ساتھیوں سے بدلہ نہ لے لیں چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ابو سفیان، جو بدر میں بھی لشکر قریش کا سردار تھا، نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے قسم کھائی اور مکہ کے تمام قبائل کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ مکہ کی عورتوں نے اپنے زیورات جمع کیے تاکہ ان سے لشکر کے لیے ہتھیار تیار کیے جائیں۔ صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، خالد بن ولید، عمرو بن العاص اور دوسرے سرداروں نے اپنی اپنی قوموں کو جوش دلایا کہ یہ وقت ہے اسلام کو مٹانے کا۔ اور دوسری طرف مدینہ منورہ میں نبی کریم نے بدر کی فتح کے بعد مسلمانوں کو شکر کی تعلیم دی اور اللہ کے شکرانے کے طور پر عبادت میں مزید اضافہ کیا۔ مسلمانوں کی حالت اب نسبتاً بہتر ہو گئی تھی، مگر مدینہ کے منافقین، یہود اور دشمنان اسلام اندرونی سازشوں میں لگے ہوئے تھے۔ ان میں عبداللہ بن ابی ابن سلول، جو منافقوں کا سردار تھا، دل ہی دل میں جلتا رہتا تھا کہ نبی کی عزت اور مقام بڑھ گیا ہے اور اس کی سرداری ختم ہو گئی ہے۔ اس نے اندر ہی اندر سازش کی کہ جب مکہ والے آئیں گے تو وہ مسلمانوں کو کمزور کرے گا۔ مکہ میں جب لشکر تیار ہوا تو اس کی تعداد 3000 تک جا پہنچی۔ 1000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 ذرہ بختر کے ساتھ یہ قافلہ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ عورتیں بھی ساتھ تھیں تاکہ مردوں کے جوش کو بڑھائیں، جن میں ہندہ بنت عتبہ بھی تھیں، جو اپنے باپ، بھائی اور چچا کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے آئی تھیں۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ محمد کے خاندان کے کسی شخص کا کلیجہ چبائے گی۔ ادھر مدینہ میں جب یہ خبر پہنچی تو رسول اللہ نے فوراً مجلس شورا بلائی۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ دشمن کا مقابلہ کہاں کیا جائے۔ آپ کی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے تاکہ عورتیں اور بچے محفوظ رہیں، لیکن نوجوان صحابہ جنہیں بدر میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا تھا، جہاد کے شوق میں کہنے لگے کہ ہم میدان کے اندر جا کر لڑیں گے۔ آخر کار حضور نے ان کی رائے قبول فرما لی اور اگلے دن جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ آپ نے 1000 مجاہدوں کو ساتھ لیا، مدینہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے احد کی طرف روانہ ہوئے، لیکن جب منافق عبداللہ بن سلول نے دیکھا کہ اس کی رائے نہیں مانی گئی تو وہ 300 آدمیوں کو لے کر راستے ہی سے واپس پلٹ گیا۔ یوں مسلمانوں کے پاس 700 جان نثار باقی رہ گئے۔ رسول اللہ نے احد کے پہاڑ کے دامن میں لشکر اتارا اور پہاڑ کے عقب پر 50 تیر انداز مقرر فرمائے تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ آپ نے ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت فرمائی کہ چاہے ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، تم اپنی جگہ سے مت ہٹنا۔ یہ حکم انتہائی اہم تھا کیونکہ پہاڑ کے پیچھے سے حملے کا امکان تھا۔ مسلمانوں کے لشکر میں حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت معصب بن عمیر، حضرت ابو دجانہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور دیگر جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ نبی نے لشکر کو صفوں میں منظم کیا، دعائیں کیں اور صبح کو نماز کے بعد میدان احد کی طرف بڑھنے لگے۔ قریش کا لشکر سامنے تھا، ان کے علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ تھے۔ نبی نے حضرت معصب بن عمیر کے ہاتھ میں دیا۔ میدان میں 2 لشکر آمنے سامنے تھے، ایک طرف اسلام کے سرفروش، دوسری طرف شرک کے انتقام پر تلے ہوئے لوگ۔ اس لمحے آسمان پر سکوت تھا، لیکن زمین پر ایمان اور کفر کا سب سے بڑا امتحان برپا ہونے والا تھا۔ جنگ کا آغاز روایتی عربی انداز میں ہوا۔
قریش کے بڑے بڑے بہادر مبارزے کے لیے نکلے۔ سب سے پہلے طلحہ بن ابی طلحہ جو بنو عبد الدار کا علم بردار تھا بڑھ کر بولا کہ کون ہے محمد کا ساتھی جو میرے مقابل آئے۔ حضرت علی آگے بڑھے اور چند لمحوں کی تلوار بازی کے بعد طلحہ کو زمین پر گرا دیا۔ پھر دوسرے کفار آگے بڑھے، ان کا بھی ایک ایک کر کے انجام ہو گیا۔ اس وقت مسلمانوں کے حوصلے آسمانوں کو چھو رہے تھے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا بن کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ ایک کے بعد ایک کو گراتے جاتے ان کے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار تھی اور ان کا جوش ایسا کہ دشمن کی صفوں میں لرزہ طاری ہو گیا۔ حضرت ابو دجانہ نے رسول اللہ کی عطا کردہ سرخ پٹی باندھی جسے موت کی پٹی کہا جاتا تھا اور دشمن کے قلب میں گھس گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر علم اسلام بلند کیے ہوئے تھے، میدان کے بیچوں بیچ ڈٹے ہوئے تھے۔ صبح سے دوپہر تک مسلمانوں نے قریش کے لشکر کو پسپا کر دیا۔ ان کے جھنڈے گرنے لگے، عورتیں چیخنے لگیں اور قریش بھاگنے لگے۔ مسلمان سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی۔ اسی دوران پہاڑ کے عقب میں مقرر کیے گئے 50 تیر اندازوں نے دیکھا کہ قریش میدان چھوڑ کر جا رہے ہیں اور مال غنیمت بکھر رہا ہے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ اب دشمن ختم ہو گیا ہے، چلو مال غنیمت جمع کریں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے بہت روکا، کہا کہ یہ رسول اللہ کا حکم ہے، اپنی جگہ مت چھوڑو، مگر اکثریت نے کہا کہ اب خطرہ ٹل گیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر میدان میں آ گئے۔ ادھر خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نے یہ موقع دیکھ لیا۔ وہ اپنے دستے کے ساتھ پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر آئے اور اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ جو تیر انداز اپنی جگہ پر رہ گئے تھے ان کی تعداد 10 کے قریب تھی، وہ سب جام شہادت نوش کر گئے۔ خالد بن ولید کا حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ قریش کے بھاگے ہوئے لشکر نے بھی پلٹ کر حملہ کر دیا۔ اب صورتحال الٹ گئی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں حبشی نے برچھی سے شہید کر دیا، جسے بندہ بن عتبہ نے انعام کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر کو علم اسلام بلند کرتے ہوئے شہید کیا گیا۔ دشمن نے سمجھا کہ شاید نبی شہید ہو گئے ہیں، کیونکہ مصعب کی شکل کچھ حضور سے ملتی تھی۔ اس خبر نے پورے میدان میں ہلچل مچا دی۔ کچھ کمزور دل مسلمانوں نے پسپائی اختیار کی، مگر نبی جبل احد کے قریب چند صحابہ کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اس وقت آپ کے ارد گرد چند جاں نثار رہ گئے تھے، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو دجانہ، حضرت ام عمارہ، نسیہ بنت کعب جو عورت ہوتے ہوئے تلوار لے کر دفاع کر رہی تھیں، اور چند دوسرے نبی زخمی ہو گئے۔ آپ کے چہرے مبارک پر پتھر لگا، 2 دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرے پر خون بہنے لگا۔ آپ نے فرمایا، کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو اپنے نبی کا چہرہ زخمی کرتے ہیں؟ مگر آپ نے بد دعا نہیں کی، بلکہ فرمایا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ حضرت طلحہ نے اپنے ہاتھوں پر آپ کو سہارا دیا۔ حضرت علی دشمنوں پر حملہ کرتے رہے، حضرت سعد تیر اندازی کرتے رہے، اور حضرت ام عمارہ اپنے جسم سے آپ کو ڈھال بنائے کھڑی تھیں۔ کئی مرتبہ کفار آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتے، مگر صحابہ اپنی جان نچھاور کر کے روک لیتے۔ جب نبی کو پہاڑ کی ایک شگاف میں پہنچایا گیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو پکارا اور فرمایا، جو ایماندار ہیں وہ میرے پاس آ جائیں۔ مسلمانوں نے دوبارہ جمع ہو کر صف بنائی۔ قریش تھک چکے تھے، ان کا مقصد صرف بدلہ لینا تھا۔ وہ لاشوں کی بے حرمتی کرنے لگے۔ ہندہ بنت عتبہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے لگیں، جو اس کے دل کے زہر کو بھی کم نہ کر سکا۔ رسول اللہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر آپ نے صبر کیا اور فرمایا، اے اللہ ان پر آج کے بعد غالب نہ آنے دینا۔ جب قریش کا لشکر واپس لوٹا تو رسول اللہ نے اپنی زخمی صحابہ کو جمع کیا، حضرت حمزہ کے پاس جا کر روئے، دعا فرمائی اور فرمایا، کبھی کسی پر ایسا صبر نہ ہوگا جیسا حمزہ پر ہوا۔ غزوہ احد کا یہ منظر ایمان، صبر اور آزمائش کا عروج تھا۔ مسلمانوں نے اگرچہ وقتی نقصان اٹھایا، مگر ایمان کی بنیاد مضبوط ہو گئی۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک سبق بن گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کبھی نہیں توڑنا۔
چاہے حالات کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی وہ آیت نازل ہوئیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے تمہیں شکست نہیں دی، تم نے خود اپنے عمل سے نقصان اٹھایا۔ اس جنگ نے منافقوں کے چہرے بے نقاب کیے، ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا کی اور مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ کامیابی صرف تلوار سے نہیں بلکہ اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ غزوہ احد تاریخ اسلام کا وہ باب ہے جو قربانی، استقامت، اطاعت اور ایمان کی روشنی سے جگمگا رہا ہے۔ وہ پہاڑ آج بھی گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں نے اپنی جانیں دین حق پر قربان کر دیں مگر پیچھے نہیں ہٹے۔ احد کا یہ پیغام تا قیامت رہے گا کہ اگر تم اللہ کے لیے نکلو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہی سبق ہر مومن کے دل میں آج بھی ایمان کی چنگاری کو روشن رکھتا ہے۔